السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ آج کا درس وضو کی فضیلت کے عنوان پر رہے گا۔ وضو کی فضیلت، اللہ تعالی قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر یہ فرمایا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو تم اپنے چہروں کو دھوو اور اپنے ہاتھوں کو دھوو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کے آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی تنگی کو ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ یہ آیت وضو سے متعلق بھی ہے۔ دیکھیے وضو کے فضائل میں سے کہ وضو کی فضیلت کیا ہے۔ ہم نے قرآن حکیم کی آیت کو سنا، اب احادیث کی طرف ہم رجوع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ وضو کیا ہے۔ ہمارے اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادات میں سب سے معیاری جو عبادت ہے وہ یقیناً نماز ہے۔ نماز ایک معیاری عبادت ہے۔ آپ یقین مانیے یہ نماز حج سے بڑی عبادت ہے، یہ نماز روزوں سے بڑی عبادت ہے۔ حج مالدار پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، نماز غریب پر، مالدار پر، کالے پر، گورے پر، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، سب پر یکساں فرض ہے۔ اور یہ روزانہ 5 دفعہ کی نماز فرض ہے۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ 29 یا 30 دن کے روزے فرض ہیں، لیکن یہ نماز روزانہ فرض ہے۔ الغرض نماز ہماری عبادتوں میں سب سے معیاری اور اونچی عبادت ہے، اور یہ عبادت نماز بغیر وضو کے مقبول نہیں ہے۔ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس آدمی کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اس سے کہ وضو کے فضائل، وضو کی بڑی اہمیت ہے، وضو کی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے کہ وضو سے قیامت کے دن جو اعزاز ملے گا، قیامت کے دن وضو کی وجہ سے جو اکرام ملے گا، ہم اس کو سنتے جائیں۔ روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، رواہ البخاری فی کتاب الوضوء۔ یہ حدیث بخاری کتاب الوضوء کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی جیسا کہ معلوم ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا، میری امت پہچانی جائے گی، غرا محجلین من الوضوء، من آثار الوضوء، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کی پیشانیاں، یہ اعضاء وضو، آثار وضو کی وجہ سے یہ چمکتے ہوئے ہوں گے، روشن ہوں گے، اس سے میری امت پہچانی جائے گی اور اسی سے میری امت کو بلایا جائے گا۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، جو کوئی اپنی چمک کو بڑھانا چاہے تو بڑھائے۔ کیسے بڑھائے؟ ابھی قرآن حکیم کی آیت کے اندر معلوم ہوا، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت، اگر کوئی یہاں تک دھوتا ہے یہ آگے بڑھانا ہے، یہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کا جو حکم ہوا، آگے کوئی بڑھاتا ہے، اور پیر ہیں، پیر کو جو ہے پنڈلی تک اگر کوئی دھوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اعضاء وضو کی چمک کو بڑھانے کا معاملہ ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو قیامت کے دن امت کیسی پہچانی جائے گی؟ اعضاء وضو کی چمک کی وجہ سے پہچانی جائے گی۔ دیکھیے، ایک مسلم کتاب الطہارہ کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی وہ فرماتے ہیں، روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم یقول تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچے گا۔ آدمی جس انداز میں اپنے چہرے کو دھوئے گا، جس احتیاط کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، اپنے پیروں کو دھوئے گا، یہ اعضاء وضو کو دھوئے گا، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا زیور وہاں تک پہنچے گا۔ تبلغ الحلیۃ من المؤمن، مومن کا زیور، اور یہ زیور کس چیز کا نام ہے؟ یہ تو چمک وہاں تک پہنچے گی، یا یہ کہ زیور حقیقی معنوں میں وہ کیا زیور ہے، یا ہے کہ اردو کے اندر بھی جو ہے ہم کئی باتوں کے لیے زیور کا لفظ ہے، علم کا، اس کے اندر علم کا زیور ہے، اس کے اندر عمل کا زیور ہے، یہ اخلاق کا زیور ہے۔ تو بہرحال وہ کس قسم کا زیور، اکرام کا، عزت کا، چمک کا، جو بھی زیور ہو، وضو جہاں جہاں تک پہنچا تھا وہاں تک اس کا زیور پہنچے گا۔ یہاں تک دھونے کا حکم ہے، یہاں تک کوئی دھویا تو اس کا زیور یہاں تک پہنچے گا۔ یہ اس حدیث کے اندر مسلم کتاب الطہارہ کی یہ حدیث ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بتائیے وہ کون سا انسان ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، جتنے انسان ہیں سب گنہگار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ سب سے ہوتا ہے،
قربان جائیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعلیمات دیے جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس قدر کریم ہے، اللہ کس قدر رحیم ہے، اس کا علم ہمیں اس سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وضو کی وجہ سے وہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا، معاف کرتا رہے گا۔ روایت اس طرح ہے، عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وضو کرتا ہے فأحسن الوضوء، اور اچھا وضو کرتا ہے، جو آدمی وضو کیا اور اچھا وضو کیا۔ اب آئیے اچھا وضو کسے کہتے ہیں؟ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اچھا وضو کیا، اچھا وضو کہتے ہیں اس کا وضو عین سنت کے مطابق ہو، اس کو احسن وضو کہتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ ہے احسن، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے سکے تم میں احسن عمل کون کرے گا، اچھا عمل۔ اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ عمل الصالحات جو ہے یہ ہے صالح عمل کو احسن عمل کہتے ہیں۔ یہ صالح اور احسن کسے کہتے ہیں؟ عین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو عمل ہوتا ہے اس کو احسن عمل کہتے ہیں اور اسی کو صالح عمل کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو بتائے اس وضو کو احسن وضو کہتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے وضو کے اندر گردن کا مسح بھی کرتا ہے، کوہنیوں کا مسح بھی کرتا ہے، تو وہ احسن وضو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق جو وضو کرتا ہے، من توضع، جو آدمی وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اچھا اور بہترین سنت کے عین مطابق وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده، اس کے بدن سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر ہے آدمی جب موت ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو جو دیکھا تھا وہ گناہ نکل جاتے ہیں، من الوضوء من غسل الوجہ، چہرے کے دھونے سے، او مع آخر القطر من الماء، یعنی چہرہ دھونے کے بعد جو آخری قطرہ یہاں سے گرتا ہے اس کے ساتھ اس کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو پکڑنے سے منع کیا تھا ان چیزوں کو وہ پکڑ کے گنہگار ہوا تھا۔ پیر دھوتا ہے تو پیر سے وہ گناہ گر جاتے ہیں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی طرف اگر وہ چل کر گیا تھا، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل صاف ستھرا ہو کر اٹھے گا وضو کے بعد۔ اس کے چھوٹے چھوٹے صغیرہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ نہیں، اس کے لیے توبہ شرط ہے، حقوق العباد کے نہیں۔ آدمی کسی کا پیسہ لے کے خرچ کر دیا، کسی کی زمین ہتھیا لیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو مار دیا، کسی پہ ظلم کر دیا، وہ سب گناہ وضو سے نہیں معاف ہوں گے۔ اس کا تعلق اللہ سے ہو،
اور وہ گناہ چھوٹے ہوں. یہ دو چیزیں یاد رکھیں. اور حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہ فضیلت کس آدمی کے لیے ہے؟ کس آدمی کے لیے؟ سنت کے مطابق جو وضو کرتا ہے اس کے لیے ہے. وضو خانوں پر ہم نے ایسے ایسے بورڈ دیکھا ہے مساجد کے اندر، سیدھا ہاتھ دھونے کی دعا، دونوں ہاتھ دھونے کی دعا، کلی کرنے کی دعا، ناک میں پانی لینے کی دعا، چہرہ دھونے کی دعا، ہاتھ دھونے کی دعا، مسح کرنے کی دعا، لیکن آخر میں حوالہ ہی نہیں تھا کچھ بھی. ہم جو آپ کے لیے آپ کے سامنے احادیث بیان کر رہے ہیں اس کے ہم حوالے دیتے ہیں. آپ کے سامنے دو حدیثیں بیان ہوئی. یہ قرآن حکیم کی آیت پڑھی گئی. قرآن حکیم کی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے. پہلی حدیث جو پڑھی گئی، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، یہ بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے. اور دوسری حدیث جو پڑھی گئی عن ابی ہریرہ، دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، یہ مسلم کتاب الطہارہ کی حدیث ہے. تیسری حدیث جو پڑھی گئی وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، یہ مسلم کتاب الطہارہ کی حدیث ہے. جب اسلام کی باتیں بیان کی جائیں حوالہ اگر دے دیں تو وہ بہت بہتر ہے، وہ اچھی بات ہے. اتنی پیاری باتیں لکھ کے لگا دی جائے، ہر عضو کے دھونے پر دعاؤں کا تذکرہ جہاں پر ہوا اور اس کا حوالہ نہ ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ بات اچھی نہیں ہے. یہ گناہوں کی معافی کا اعلان کس وضو کرنے والے کے لیے ہے دوستو؟ سنت کے عین مطابق جو وضو کرتا ہے اس کے حق میں ہے. اگر میں میری منمانی کا وضو کروں تو من توضأ، حدیث کے الفاظ دیکھیے، من توضأ، جو وضو کیا، فأحسن الوضوء، اور عین سنت کے مطابق وضو کیا، تو خرجت خطاياه من جسده، اس کے بدن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے گناہ گر جاتے ہیں. تو یہ حدیث کے اندر من توضأ، جو وضو کیا کے بعد فأحسن الوضوء کا مفاد کیا رہا؟ وضو کرنے تو ہو گئی بات، گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہو جاتا. جو وضو کیا اور سنت کے مطابق وضو کیا، یہ جملہ لانے کی کیا ضرورت؟ من مانی کے وضو سے گناہ نہیں معاف ہوں گے شاید، ورنہ ایک دوسرے جملے کا مفاد ہی نہیں معلوم ہو رہا ہے. ہمارا ہر کام عین سنت کے مطابق ہو تبھی تو وہ مقبول ہوگا. کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں. بنیادی شرطیں ہیں وہ 3. نمبر 1 اخلاص، اس کے اندر اللہ کی رضا مطلوب ہو. نمبر 2 اس کام پر اللہ کا حکم ہو. نمبر 3 وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. یہ بنیادی شرطیں ہیں. تو ہمارا وضو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. آئیے ہم اب آگے بڑھتے ہیں. روایت اس طرح ہے، عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا فقال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه نافلة، رواه مسلم في كتاب الطهارة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو نقل کرتے ہیں کون؟ عثمان رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کی طرح وضو کیا، ثم قال، اور پھر فرمایا من توضأ هكذا، جو آدمی اس طرح وضو کیا.
آپ نے وضو کیا، وضو کر کے کیا کہا؟ جس نے ایسے وضو کیا جیسے اب میں وضو کیا ہوں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے کے صغیرہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وکانت صلاتہ ومشیہ نافلۃ، اور اس کا نماز پڑھنا اور اس کا مسجد کی طرف چل کے آنا، وہ مشیہ الی المسجد، مسجد کی طرف اس کے چل کے آنا، اس کا الگ ثواب ہے، لیکن وضو سے ہی اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ خوشخبری، اس کے پہلے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کیسے وضو کے لیے کہا گیا؟ من توضأ ہکذا، جو اس طرح وضو کرے۔ آپ نے تو پہلے وضو کیا، وضو کر کے اس کے بعد آپ نے کہا من توضأ ہکذا، میں جیسے وضو کیا ہوں ایز اٹ از یہی وضو اگر کوئی آدمی کیا تو اس کے اللہ تعالیٰ پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رہا مسئلہ وضو کے بعد اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور اس کا نماز پڑھنا، وہ الگ سے اس کا ثواب ہے۔ تو یہ گناہوں کی معافی کس وضو کرنے والے کے حق میں ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر وضو کیے اس وقت تو ہم موجود نہیں تھے۔ کیسے معلوم اللہ کے نبی کا وضو کیسے تھا؟ احادیث کے اندر موجود ہے، صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا نظام بنایا ہے، نبی کی وفات ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو پیدا کرتا ہے۔ صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، محدثین آئے، اس کے بعد ان کے شاگرد آئے۔ ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ تجدید دین کے لیے ایک مجدد دین کو پیدا کرتا ہے۔ یہ سلسلہ اللہ کے احکامات کو پہنچانے کا قیامت تک اپنی اصلی شکل میں باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی وہاں پہ بیٹھ کے کیسے وضو کریں۔ یہ جلدی جلدی کا وضو بھی نہیں ہونا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس کے اللہ تعالیٰ پہلے تمام گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رہا مسئلہ اس کا نماز پڑھنا، مسجد کی طرف چل کے جانا، وہ الگ سے اس کا ثواب ہے۔ یہاں پہ میں رک کے ایک بات بتاؤں، اس کے وضو کرنے کے ذکر کے بعد، اس کے پہلے گناہوں کی معافی کے تذکرے کے بعد رہا مسئلہ اس کا نماز پڑھنا اور اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا، اس کا الگ سے ثواب ہے۔ مسجد کی طرف چل کے جانا، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وضو گھر سے کر کے نکلنا یہ بہتر، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کے لیے نکل رہا اپنے گھر سے نکل رہا ہے تو گھر سے وضو کر کے نکلنے کی بات یہاں پہ کی گئی ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، آدمی دکان سے آتا ہے، راستہ چلتے ہوئے آتا ہے، راستہ طے کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو مسجد میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی گھر سے نکل رہا ہے نماز کے لیے مسجد کی طرف، اس کو چاہیے کہ گھر سے وضو کر کے نکلے، یہ سنت ہے۔ آئیے ایک دوسری حدیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ حدیث بڑی پیاری ہے، یہ روایت مسلم کتاب الطہارہ کی ہے۔ یہ حدیث مجھے اتنی پیاری لگی، اتنی اچھی لگی، حدیث بڑی بہترین ہے۔ آپ سنیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ حدیث اس طریقے سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرۃ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون وددت انا قد رأينا اخواننا قالوا ألسنا اخوانك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انتم اصحابی اخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين زهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار وَأَنَا فَرَّتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ۔ ہاں، یہ حدیث مسلم کتاب الطہارہ کی حدیث بڑی پیاری ہے۔ یہ حدیث جب میں پڑھا مسلم میں،
مجھے یہ حدیث اتنی پیاری لگی کہ میں نے اس کو ایسے ہی یاد کر لیا جیسے قرآن حکیم کی کوئی سورت حفظ کی جاتی ہے۔ حدیث کے ترجمے کی طرف آئیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جو جاتے تھے وہ ہماری طرح نہیں جاتے تھے۔ ہماری طرح کا معنی کیا ہے؟ ہم کسی میت کے ساتھ ہی جاتے ہیں، ورنہ ایسے ہی قبرستان کی زیارت کے لیے بہت کم جاتے ہیں۔ چلو آج کے کام کیا کیا ہے؟ ہاں ایک چیز بنا لو، قبرستان کی زیارت بھی کر لیں گے، شاید ہمارے شیڈول میں نہیں ہے، شاید یہ نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے اس لیے کہ زیارت قبور آخرت کی یاد دلاتی ہے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اسے آخرت کی یاد آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت کرتے تھے۔ اتل مقبورۃ، آپ قبرستان آئے، آ کر کہا السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومن گھر والوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، بہت جلد ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معمولات میں سے اگر ہم زیارت قبور کو بھی بنا لیں، قبرستان میں داخل ہوں، یہ دعا پڑھیں السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومن گھر والوں تم پر سلامتی ہو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم بھی بہت جلد یہاں پہنچنے والے ہیں، یہاں آنے والے ہیں، تمہاری بغل میں سونے والے ہیں۔ یہ اگر کوئی کہے روزانہ یا جب بھی اس کو وقت ملے، ہفتے میں ایک بار صحیح، 2 بار صحیح، مہینے میں 2 یا 3 بار بھی صحیح، اس کے اندر یقیناً آخرت کی یاد جاگے گی۔ اس کے اندر عرض خاموشہ کو دیکھے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میت کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں پر ایسے ہمارے دوست احباب ملتے ہیں، مل کے سال ہر سال ہوتا ہے، ان سے ہم گفتگو میں مشغول ہو جاتے ہیں، کیا بھی کیسے ہو، چھوٹے بھائی کیسے ہیں، امی کیسے ہیں، ابا کیسے ہیں، بزنس کیسے چل رہا ہے، وہ کیا ہوا، اب گھر کہاں ہے، بچے کیا پڑھ رہے ہیں۔ آواز لگتی ہے تدفین ہو گئی، چلو بھی باہر نکلیں گے، کیا رہا؟ اس میں کہاں سے آخرت کی یاد آئے گی دوستوں؟ ہمارا جنازہ جاتا بھی ہے ٹیمپو میں، ایمبولینس میں، ہم بھی جاتے ہیں گاڑی میں، باتیں کرتے ہوئے قبرستان پہنچ جاتے ہیں، روحانیت ہی نہیں رہی، تذکرہ آخرت ہی نہیں رہی۔ بات صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت قبور کا اہتمام فرماتے ہیں۔ آپ نے کہا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، یہ زیارت قبور کی دعا ہے، اس کو یاد کریں۔ اس کے بعد آپ نے کہا وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میری چاہت یہ ہے کہ میں میرے بھائیوں کو دیکھوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میری خواہش ہو رہی ہے کہ میرے بھائیوں کو میں دیکھوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ اپنے بھائیوں کو دیکھنے کی جو اظہار خواہش کر رہے ہیں، کیا ہم أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ، اخواننا الذین لم یأتوا بعد، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ہمارے لیے کہا، اللہ اکبر، اخواننا الذین لم یأتوا بعد، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد میں آئیں گے، ہمارے لیے یہ کہا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے فوراً پھر ایک سوال کو رکھا سامنے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن، یعنی یہ کہاں ملیں گے آپ، ہم کو کہاں دیکھیں گے؟ قیامت کے دن ہی دیکھیں گے۔ ساری دنیا کے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر سورہ اسرافیل تک جتنی مخلوق تھی وہ سب سامنے ہوں گی، میدان محشر میں ہوگی، حشر میں ہوگی۔ ان لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کی بھیڑ میں
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ پہچانیں گے کیسے؟ نوح کی امت، ہود علیہ السلام کی امت، سلیمان علیہ السلام کی امت، داؤد علیہ السلام کی امت، شیس علیہ السلام کی امت، زکریا علیہ السلام کی امت، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ہاں ابراہیم و اسماعیل، یوسف و اسحاق علیہ السلام کی امتیں. اتنی ساری بھیڑ میں تم اپنی امت کو کیسے پہچانو گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کتنی پیاری مثال دی کہ میں کیسے پہچانوں گا. آپ نے ایک تمثیل پیش کی. ارائیتا، ذرا تم سوچو غور کرو، ان رجلا لہ خیل غر محجلۃ، ایک آدمی ہے اس کے چمکدار گھوڑے ہیں، اس کے پیر چمک رہے ہیں، اس کے جو چاروں پیر ہاتھ ٹانگ جو ہیں وہ چمک رہے ہیں، اس کی پیٹھ چمک رہی ہے، اس کے چہرے چمک رہے، سفید ہیں. ایسے سفید چمکدار گھوڑے اگر کسی آدمی کے ہیں اور ان گھوڑوں کے اطراف میں بین ظہر خیل دہمن بہمن، اس کے اطراف کالے سیاہ رنگ کے بلیک ڈارک گھوڑے ہیں. الا یعرف خیلہ، کیا وہ آدمی اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان لے گا؟ کالے گھوڑوں کی بھیڑ میں اس کے جو چمکدار سفید روشن گھوڑے ہیں، کیا ان گھوڑوں کو وہ نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ بلا یا رسول اللہ، ظاہر سی بات ہے وہ آدمی اپنے چمکدار گھوڑوں کو ان کالے گھوڑوں کی بھیڑ میں پہچان لے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، فَإِنَّهُمْ، میرے وہ بھائی، یَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ من آثار الوضوء، میرے بھائی قیامت کے دن جب آئیں گے تو دنیا میں جو وہ وضو کیے تھے اس کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضاء روشن ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی، جن کی وجہ سے میں پہچان لوں گا یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں. وہ چمک من آثار الوضوء، وضو کے نشانات کی وجہ سے ہوگی. تو میں کیوں نہیں پہچان لوں گا ان کو؟ وَأَنَا فَرَتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں ان کی مہمانی کے لیے میں سب سے پہلے حوض پہ میں جاؤں گا، میں میر سامان ہوں گا، میں سامان میر ہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی کے گھر پر اب یہاں سے بہت سارے مہمان جائیں گے اٹھ کر، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ ایک آدمی کو گھر لے آنے کے لیے کہہ کر گھر کا مالک پہلے پہنچ جائے گا ان کی تیاری کے لیے، ہاں گھر کی صاف صفائی کے لیے، انتظامات کرنے کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے مالک کے مکان پہلے پہنچ جائے گا اپنے گھر پر ان کے احترام میں. بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا فَرَتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں ان کے اعزاز میں سب سے پہلے میں حوض پر پہنچ جاؤں گا. یہ خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ کن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کہا؟ جو دنیا میں وضو کرتے ہیں. وضو یہ ضمانت ہے نماز کی، اس لیے کہ وضو کا تعلق نماز سے زیادہ ہے. وضو کا تعلق نماز سے زیادہ ہے. لا صلاۃ لمن لا وضوء له، اس آدمی کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں ہے. یہ مسلم کتاب الطہارہ کی حدیث بڑی پیاری حدیث ہے. قیامت کے دن جو اعزاز ہوگا وہ وضو کرنے والوں کا اعزاز ہوگا. حوض کوثر پر کون پہلے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جائیں گے اپنی امت کو پانی پلانے کے لیے، لوگوں کو پانی پلانے کے لیے اور لوگوں کو بھی پانی پلانے کے لیے. اللہ اکبر. فمن شرب منہ لم یظمأ ابدا. قیامت کے دن کی وہ گرمی ہوگی حتی دنت الشمس علی رؤوسہم، سورج سروں پر ہوگا. ایک حدیث کے اندر میل کا ذکر ہے. میل جو ہم مسافت ہے اس کو بھی کہتے ہیں، میل سرمے دانی کی جو گاڑی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. خیر مسافت کا جو میل ہے اس کو لے لیجیے.
جو 1 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، اسی کو لے لیجیے۔ یہ کتنی دور ہے یہ سورج؟ گرمی کا کیا عالم ہے؟ جو سورج 1 میل پر ہوگا اس گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن لوگ پیاس پانی کو تڑپیں گے۔ حوض کوثر سے 1 پیالی اس کو مل گیا، 1 گھونٹ کوئی پی لیا تو اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، ایسا پانی ہوگا وہ۔ لیکن افسوس ہے ان بد نصیبوں پر، لوگ جب پانی کے پاس کھڑے ہوں گے، بعض لوگوں کو ذلت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ذلت کے ساتھ دھکے دے کے بھگایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کریں گے، امتی امتی، کیوں ان کو ایسے بے دردی کے ساتھ یہاں سے ہکالا گیا؟ یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اپنا درد ظاہر کریں گے تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نہیں معلوم تمہارے بعد انہوں نے کیسی کیسی بدعتوں کو ایجاد کی۔ قرآن خوانی بنایا، 3واں بنایا، 10واں بنایا، 40واں بنایا، برسی کیا انہوں نے، شب معراج میں عبادتوں کا دن بنایا اور عبادتوں کی رات بنائی، شب برات کی بدعت انہوں نے ڈالی۔ ایسی کئی بدعتوں کو انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے بنایا۔ یہ تمہاری امت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ حوض کوثر کے کیسے لائق ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کیا کیا جائے گا؟ ان کو وہاں سے ہکالا جائے گا۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی وضو کی۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہم لوگوں کو کہا، یہ کتنی بڑی بات ہے، ضرورت اس بات ہے کہ وہ بھائی کا حق ادا کریں، بھائی ہونے کا حق ادا کریں۔ آپ کے اسوے کو اپنائیں، آپ کی تعلیمات کو لیں، آپ کے فرمودات، آپ کے احکامات، آپ کے ارشادات سر آنکھوں پہ رکھیں، اس پر عمل کریں۔ اور آگے آئیے، مسلم کتاب الطہارہ کی ایک اور حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ويرفع به الدرجات قالوا بلى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں، اگر تم اس کو کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہارا درجات کو بلند کرے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے کون سا نسخہ جس سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے وقت میں وضو کرنا، سردی ہے پھر بھی ٹھنڈا پانی ہے، مسجدوں میں لڑائی کرتے ہوئے نہیں کھڑے آتے، کیا ابھی ادھر گرم پانی کا انتظام نہیں، کوئی بات نہیں، وضو کر لو۔ تکلیف کے وقت میں وضو کرنا، اسباغ کا معنی اچھی طرح وضو کرنا، اسباغ کا تکلیف کے وقت میں اچھی طرح جو وضو کیا، اور اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد، دور سے مسجدوں کی طرف چل کے آتا ہے، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ یہ 3 باتیں اگر کسی کے اندر آ گئی، فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ جہاد فی سبیل اللہ میں نگرانی جیسے کام ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ میں نگرانی جیسے کام ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ میں نگرانی جیسے کام ہے۔ یہ 3 کاموں کو جہاد فی سبیل اللہ میں نگرانی جیسے کام سے تشبیہ دی گئی، کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا یہ جو میدان ہے، یہاں پہ نگرانی کے لیے جو لوگ مقرر ہوتے ہیں وہ کیا واسطے ہوتے ہیں؟ دشمن یہاں آ کر حملہ نہ کرتے،
تو یہ 3 کاموں کو، تکلیف کے وقت میں اچھا وضو کرنا، دور سے مسجدوں کی طرف چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تینوں کام ایسے ہی جہاد فی سبیل اللہ نگرانی جیسے کام اس لیے کہا گیا کہ ان کاموں کی پابندی کرنے والے پر شیطان حملہ نہیں کرتا۔ اس میدان کے، یہ جہاد کے میدان میں بیٹھ کر نگرانی اس لیے کی جاتی ہے کوئی دشمن یہاں پہ حملہ نہ کرے، اس کو رباط کہتے ہیں۔ ان تینوں کاموں کو بھی رباط اس لیے کہا گیا کہ اس کی پابندی جس آدمی کے اندر ہوتی ہے، شیطان کا حملہ، اس کا غلبہ اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہ فائدے ہی وضو کے، شیطان دور بھاگتا ہے، ڈر کے بھاگتا ہے شیطان۔ آئیے ایک دوسری روایت کی طرف ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ يدخل من ایہا شاء، رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ۔ جو تم میں کا آدمی وضو کرے، فیبلغ او فیسبغ الوضوء، اسباغ وضو، اطمینان سے وضو کرے، اچھی طرح ایسے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، پیروں کی انگلیوں میں بھی پانی پہنچے، یہ آنکھ کی جو اندر کی یہ جو حصے ہیں کنارے، ان کناروں میں بھی پانی اچھی طرح پہنچے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے، پانی وہاں بھی پہنچے۔ یہ ہے یبلغ یسبغ، ابلاغ، اسباغ اسی کو کہتے ہیں کہ اچھی طریقے سے پورے اعضاء وضو جو ہے پانی سے تر ہو جائے، کوئی جگہ خالی نہ رہے، کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، وضو ناقص ہو جائے گا، وضو نہیں ہوگا وہ۔ ایسے کوئی آدمی وضو کرے اور سنت کے مطابق کرے، ایسے گردن کا مسح نہ کرے، کہاں ہے حدیث میں وہ؟ ایسے پھر ایسے ہاتھ دھونے کے بعد کونیوں کا مسح، پھر وہ کچھ ایسے بھی کرتے ہیں شاید بعض۔ یہ تمام بدعات سے اپنے وضو کو جو ہے صاف ستھرا اور شفاف کرے، پھر گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، اس کے بندے اور اس کے رسول۔ کس کے؟ اللہ ہے۔ یہ کام کوئی کر لے تو دوستو اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا چاہیے؟ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے داخل ہونا داخل ہو جائے۔ اگر یہ اعزاز کوئی آدمی دن میں 5 مرتبہ حاصل کرے، اپنی زندگی کے کتنے وضو اس کے ہو گئے، کتنے بار اس کے لیے دروازے کھل رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں دروازے کھول کے حاضر ہیں، ہم جانا نہیں چاہتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحافظها الا مؤمن، یہ وضو پر مومن ہی حفاظت کر سکتا ہے، مومن ہی وضو کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وضو کی فضیلت کو حاصل کریں، ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وضو کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، سنتوں کے مطابق ہمارا وضو ہو، تمام عبادتیں سنتوں کے مطابق ہمیں پوری کرنے اور ادا کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق بخشے، اور رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بھائی کا لفظ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ اس کے حق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو روشن بنائے، ہمارے ہاتھ روشن بنائے، ہمارے پیر روشن بنائے، ہماری پیشانیاں چمکتی دمکتی بنائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ صحیح امت محمدی کے لوگ ہیں، یہ صحیح، یہ محمدی انسان ہے۔
اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔